الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ عز وجل فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ نائمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا زدنا علما وحلما وفهما وألحقنا بالصالحين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ معزز حاضرین و حاضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت سارے ہمارے بھائی اور ہماری بہنیں اور مائیں صرف تعزیت کے موقع پہ ہی قرآن سننے کا اہتمام کرتی ہیں یا کرتے ہیں۔ بہت سارے ایسے ہیں جو عام طور پہ اگر کہیں پروگرام ہو درس قرآن کا، درس حدیث کا، وہ آنا گوارا نہیں کرتے۔ چلو غنیمت ہے، اس موقع پہ بھی اگر کچھ لوگ بیٹھتے ہیں، اپنا وقت نکالتے ہیں، تو انہیں ٹھیک طرح سے جاننا چاہیے، ٹھیک طرح سے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ایک دن ہوگا جس طرح آج ہم اپنے کسی اپنی بزرگ خاتون کہ مرنے پہ یہاں جمع ہیں، کسی کو دلاسا دینے کے لیے، کسی کی تعزیت کرنے کے لیے، کسی کو بھروسہ دینے کے لیے، کسی کو صبر کی تلقین کرنے کے لیے ایک دن ہوگا کہ ہمارے ورثاء کو بھی صبر کی تلقین کی جا رہی ہوگی۔ ہم کہیں دور ہوں گے، اس اندھیری کوٹری میں ہوں گے، قبر کے اندھیرے میں ہوں گے، اور ہمارے ورثاء کو صبر کی تلقین کی جا رہی ہوگی۔ یہ گھڑیاں اور یہ لمحات ہمیشہ یاد رکھنے چاہیے۔ جب یہ یاد رہیں گے تو انسان اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزارنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے پھر صرف دنیا نہیں رہتی، صرف پیسہ نہیں رہتا، صرف دنیا کا عیش و آرام نہیں رہتا، بلکہ وہ سوچتا ہے کہ
ہمیشہ رہنے والی زندگی جو ہے وہ موت کے بعد ہوگی، وہ اس زندگی کے لیے کچھ کمانا چاہتا ہے، اس کے لیے کچھ تیاری کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس بات کو کہا گیا ہے اور دہرایا گیا ہے، بار بار کہا گیا ہے۔ آخرت کی یاد دہانی بار بار کی گئی ہے، لیکن کاش ہمارے بھائی، ہمارے بزرگ، کاش ہم کھولتے قرآن پاک کو، پڑھتے قرآن پاک کو، سنتے قرآن پاک کو۔ بہرحال اس وقت ہم چند آیات کا مطالعہ کریں گے۔ سورۃ الغاشیہ، جس کی ابتدائی چند آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے اس مختصر سے وقت میں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہم کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم ان آیات کو اسی طرح سے سمجھیں جس طرح سے اس کے سمجھنے کا حق ہے، اسی طرح سے سنیں یا سنائیں جیسا کہ ان کے سننے یا سنانے کا حق ہے، اور اللہ تعالی ہمارا یہاں بیٹھنا قبول فرمائے۔ اللہ کا ارشاد ہوتا ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا پہنچی آپ تک اس غاشیہ، الغاشیہ یعنی چھا جانے والی، یعنی ایک ایسی آفت جو چھا جائے گی، اس چھا جانے والی آفت کی خبر آپ کو پہنچی؟ یہ الغاشیہ کیا ہے؟ یہ قیامت ہی کا آپ سمجھو ایک نام ہے، لیکن اس میں ساری چیزیں ہیں کہ جس وقت یہ اس دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، چاند ستارے بے نور ہو جائیں گے، آسمان کے دروازے ہی دروازے ہو جائیں گے، ساری کائنات اس کو تلپٹ کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد دوبارہ جب انسان کو زندہ کیا جائے گا، پھر حساب کتاب ہوگا، پھر انعام یا سزا ہوگی، کچھ جنت کی طرف رواں دواں ہوں گے اور کچھ لوگوں کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ اس میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ یہ جو فرمایا گیا ہے کیا اس چھا جانے والی آفت کی آپ کو خبر پہنچی، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ، دیکھیے الغاشیہ کی خبر پہنچنا یہ چھوٹی خبر نہیں ہے، ہم اس کو سمجھتے ہیں عام خبر۔ سورہ نبا میں جو کہا گیا ہے، عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، یعنی کس کے بارے میں، کس چیز کے بارے میں یہ سوالات کرتے ہیں؟ عَنِ النَّبَإِ الْعَظِيمِ، کیا اس نبأ عظیم کے بارے میں؟ نبأ عظیم، نبأ ان خبر کو کہتے ہیں، عظیم بڑی خبر، یعنی جس کو آج عام طور پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں ٹیلی ویژن پہ یا موبائل پہ، آپ اکثر پڑھتے رہتے ہیں بریکنگ نیوز۔ یہ نبأ عظیم کیا ہے؟ بریکنگ نیوز، کوئی عام خبر نہیں، بہت زبردست خبر ہے، بہت بڑی خبر ہے، لیکن ہم اس کو لائٹلی، ہم اس کو ہلکا سمجھتے ہیں، کیونکہ ہمارے کان عادی ہو گئے یہ خبر سننے کے۔ کہیں الغاشیہ، کہیں القیامہ، کہیں النبأ العظیم، کہیں زلزلہ، کہیں الساعہ، کہیں الواقعہ، یعنی اس کے مختلف نام جو ہیں، اب ان نام کو بار بار سننے سے ہم جیسے کچھ اکتا گئے ہیں، کیونکہ ہم ان کو دل پہ نہیں لیتے، کیونکہ ہم ان کو دل پر نہیں لے رہے ہیں، ہم ان پر غور و فکر نہیں کر رہے ہیں، لہذا ہمارے لیے عام قسم کی چیزیں ہیں۔ یہ بہت بڑی خبر ہے، کاش ہم سمجھ سکیں۔ حل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشیہ، وہ دن ہوگا، کچھ چہرے اس دن ہوں گے خاشیہ ہوں گے، کیا؟ خوف زدہ، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، ذلیل اور عاجز، کچھ چہرے اس روز ہوں گے۔ تو چہروں سے مراد یہاں کیا ہے؟ یعنی کچھ لوگ ایسے ہوں گے
کیونکہ انسان کی اندرونی کیفیت، دل کی کیفیت کیا ہوگی اس کا اندازہ انسان کے چہرے سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ لفظ چہرے استعمال ہوا، یعنی کچھ چہرے اس روز خوف زدہ ہوں گے، مطلب کیا ہے، کچھ انسان جو ہوں گے ڈرے ہوئے سہمے ہوں گے، ان کے چہروں سے انسان پہچان لے گا کہ کتنا خوف ہے ان کے دلوں میں، کتنا گھبرا رہے ہیں یہ۔ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ، عاملہ یعنی عمل کرنے والے ہوں گے یا مشقت کرنے والے ہوں گے، ناصبہ سخت یعنی بہت زیادہ مشقت اٹھانے والے ہوں گے، یعنی چہروں سے آپ کو ایسا لگے گا جیسے یہ بہت سخت مصیبت میں ہیں، کسی زبردست مشقت میں مبتلا ہیں، تھکے ہوئے ہیں بہت زیادہ۔ کچھ لوگوں نے اس کی تفسیر یوں بیان کی ہے کہ عاملۃ ناصبہ سے یہ مراد لیا ہے کہ دنیا میں انہوں نے بڑا عمل کیا ہوگا، تھکا دینے والے عمل بھی کیے ہوں گے، بہت زیادہ عمل کیے ہوں گے، لیکن تسلا نارن حامیہ، لیکن داخل ہوں گے یہ بھڑکتی ہوئی آگ میں۔ دونوں اس کے مراد لیے جاتے ہیں، یعنی وہاں کی ایک حالت بھی اس سے مراد لی جاتی ہے کہ تھکے ہوئے ہوں گے، اور ایک مطلب اس کا مفسرین نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اگرچہ وہاں اعمال کیے ہوں گے دنیا میں بہت زیادہ، لیکن پھر بھی یہ جھونک دیے جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اعمال اخلاص پر مبنی نہیں ہوں گے۔ اگر انہوں نے نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، روزے بھی رکھے ہوں گے، زکوٰۃ بھی ادا کی ہوگی، حج بھی کیے ہوں گے، لیکن ریاکاری ان میں ہوگی، ان میں دکھلاوا ہوگا، یا ان میں وہ کمیاں ہوں گی جن کمیوں کی وجہ سے اس ساری چیز کو قرار دیا جائے گا کہ یہ جعلی ہے، فیک ہے۔ جس طرح یہاں فیک کرنسی ہم کہتے ہیں، اگر 1000 کا نوٹ بھی ہوگا، 2000 کا نوٹ بھی ہوگا، لیکن وہ جعلی ہوگا، اس کی کوئی بھی قیمت نہیں ہوگی۔ کتنے اعمال کیے ہوں گے کسی نے، اگر وہ جعلی ہوں گے یعنی اللہ کے لیے نہیں کیے گئے ہوں گے، تو پھر وہ اعمال جعلی مانے جائیں گے اور انہیں رد کر دیا جائے گا، کوئی فائدہ ان کا نہیں ملے گا۔ اگر اعمال تھوڑے بھی ہوں گے، کم بھی ہوں گے، اسی لیے جو سورۃ الملک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے موت اور حیات کو تخلیق کیا تاکہ وہ آزمائے تمہیں، تم میں کون احسن عمل کرنے والا ہے۔ احسن عملا، اکثر عملا نہیں فرمایا، زیادہ عمل کرنے والا نہیں فرمایا، احسن عمل، یعنی کم ہی کیے ہوں گے لیکن وہ اعمال احسن ہوں۔ اور احسن عمل کون ہے؟ احسن عمل اسے کہیں گے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوگا۔ جس طرح یہاں ہم دیکھتے ہیں اگر نوٹ صحیح ہو، جعلی نہ ہو، 1 روپے کا نوٹ ہی ہو، اس کی ایک قیمت ہے، اس کے برعکس 2000 کا نوٹ ہو لیکن وہ جعلی ہو، اس کا 1 پیسہ بھی قیمت نہیں۔ تو وہاں فرمایا جا رہا ہے کہ عمل ہو لیکن احسن عمل ہو، کم ہی اعمال کیے ہوں لیکن اعمال ایسے کیے ہوں کہ اللہ ان کی قدر کرے، اللہ ان کی قیمت وہاں پہ دے، احسن عمل اسی کو کہیں گے۔ تو یہاں فرمایا جا رہا ہے عاملۃ ناصبہ، تھکا دینے والے اعمال کیے ہوں گے انہوں نے، مگر پھر بھی تسلا نارن حامیہ، اور وہ ڈالے جائیں گے بھڑکتی ہوئی ایسی آگ میں، شدید آگ میں جو اس میں جھلس رہے ہوں گے، وہ تسلا نارن حامیہ، پھر تسقا پلائے جائیں گے وہ من عین ایک چشمے سے، آنیہ وہ چشمہ کیسا ہوگا؟ عین آنیہ، وہ چشمہ کیسا ہوگا جس میں آنیہ کھولتا ہوا بہت ہی گرم پانی، فسرون گرکون آبی تمن چاون تیترس، وہ پینا جب ان کو بڑی پیاس لگے گی، وہ پانی پانی پکاریں گے، فرشتے انہیں ایک جگہ لے جائیں گے، لیکن وہاں جب پلایا جائے گا تو وہ اتنا گرم پانی ہوگا کہ ان کی آنتڑیاں جل جائیں گی۔
تو ان کو پلایا جائے گا مگر کھولتا ہوا پانی، انتہائی گرم پانی کے جو چشمے ہوں گے ان چشموں سے انہیں پلایا جائے گا. تسقا من عین آنیہ لیس لہم طعام، ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا الا سوائے من زریع، ہاں کھاردار گھاس ہوگی، یعنی کانٹے دار سوکھی کھاردار گھاس انہیں کھلائی جائے گی. کہیں کہا گیا ہے کہ ان کو کیا کھلایا جائے گا؟ ٹھوہر کا، من شجرت من زقوم، زقوم کا کھانا، ٹھوہر کا کھانا جو آپ نے دیکھا، آپ سب جانتے ہیں ٹھوہر کیسا ہوتا ہے، وہ کتنی غلیظ چیز اور کتنی خطرناک چیز ہے. ان کو کھلائی جائے گی، وہ جو گلے میں اٹک جائے گی، جو ان کو تکلیف دے گی، وہ تکلیف پر تکلیف ہوگی. ان چیزوں کی طرف ہم دھیان نہیں دیتے. آج ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے بہتر سے بہتر کھانا کھائیں، اچھے سے اچھا پہنیں، خوبصورت سے خوبصورت گاڑی ان کے لیے ہو، اچھے گھر ان کے لیے ہوں، اچھے بستر ان کے لیے ہوں، میٹھا اور ٹھنڈا پانی ان کے لیے ہو، کمرے میں رہنے کے لیے انتظام ایسا ہو کہ اے سی لگے ہوئے ہوں، فین لگے ہوئے ہوں. بہت چاہتے ہیں ہم، اپنا بھی اپنے بچوں کے لیے بھی آرام چاہتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ وہاں بھی آرام کی ضرورت ہے؟ کیا وہاں کے لیے ہم نے بچوں کو تیار کیا؟ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہمارے جوان، انہیں بہت کم دلچسپی ہے، مسجدوں سے کم لگاؤ ہے، نمازوں سے کم لگاؤ ہے. منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان. یہ مرنا یاد نہیں رہا، یہ وقت یاد نہیں رہا. آئینے میں ہم دیکھتے رہتے ہیں، اپنی زلفوں کو سنوارتے ہیں، بار بار ہم زلفیں سنوارتے ہیں، اپنے چہرے کو سنوارتے ہیں. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے عظیم انسان بن گئے، جنہیں عمر ثانی کہا جاتا ہے. عمر ثانی جنہیں کہا جاتا ہے، اتنے عمر وہ کیسے بنے؟ وہ جس اپنے استاد سے سبق حاصل کیا کرتے تھے، مدینہ میں استاد سے سبق حاصل کیا کرتے تھے. ایک نماز میں انہیں دیر ہو گئی، ایک رکعت چھوٹ گئی. ان کے استاد نے ان کے والد کو لکھا، ان نے پوچھا اس سے کیا بات ہو گئی، دیر کیوں ہو گئی؟ کہا میں کنگھی کر رہا تھا، دیر ہو گئی. انہوں نے ان کے والد کو خط لکھا کہ آپ کا بیٹا جو ہے وہ تکبیر تحریمہ سے نماز آج نہیں پڑھ سکا، تکبیر تحریمہ کے ساتھ نماز ادا نہیں کر سکا، اور وہ کیا کر رہا تھا؟ کنگھی کر رہا تھا. ان کے والد نے گھر سے ایک فرد کو بھیجا خصوصی طور اس کے لیے کہ یہاں سے جا کر ہی ان کو لے جاؤ نائی کی دکان پہ، پہلے ان کے بال کٹواؤ آپ، یہ بال سر پہ رہنے کے قابل نہیں، جو بال جن بالوں کی وجہ سے تکبیر تحریمہ چھوٹ جائے، ایک رکعت چھوٹ جائے. کیا اس قسم کا اہتمام ہم کرتے ہیں؟ کیا اس قسم کی تربیت اپنے بچوں کو دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ کیا خود بھی ہم اس قسم کا اہتمام کرتے ہیں؟ ایسا لگاؤ ہے مسجد کے ساتھ ہمارا؟ اپنے بچوں کے لیے ہم یہ فکر کرتے ہیں؟ یہاں تو ہم بڑی فکر ان کے لیے کرتے ہیں، ان کی پڑھائی کا بڑا بندوبست ہے، گھروں میں آرام، بہترین بستر، اے سی لگائے ہوئے ہیں کہ بچوں کو ذرا بڑی دقت آتی ہے. میں نے بچوں کے لیے یہ کیا وہ کیا. بھائی بچے آپ کو پیارے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن ان کی جو اصلی زندگی ہے یہاں تو ہو جائے گا گزارا، 50 60 سال 70 سال رہیں گے بھی تو بس یہی عمر ہوتی ہے، نکل ہی جائیں گے، ترشی یا تلخی میں تو نکل ہی جائیں گے. لیکن وہ زندگی جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اینڈ لیس لائف، جس کا کوئی اینڈ نہیں، انت نہیں اس زندگی کا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا جا رہا ہے کوئی کھانا انہیں نہیں کھلایا جائے گا، بس کیا دیا جائے گا؟ وہی کھاردار یعنی کانٹے دار سوکھی گھاس، وہ انہیں کھلائی جائے گی. لیس لہم طعام الا من ضریع لا یسمن ولا یغنی من جوع.
جو نہ انہیں موٹا کرے، لا یسمن، اس سے وہ موٹے نہیں ہوں گے، ولا یغنی من جو، نہ اس سے بھوک جائے گی، بھوک بھی نہیں مٹے گی اس سے۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، اب اس کے برعکس کچھ لوگ ہوں گے، وہ چہرے کیا ہوں گے؟ کچھ چہرے ایسے ہوں گے جو حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، چہروں سے آپ جان جائیں گے کہ یہ خوش باش انتہائی قسمت والے، یعنی ان کے چہروں کی تر و تازگی دیکھ کر آپ جان جائیں گے کہ یہ بہت بڑا انعام لینے والے ہیں۔ رزلٹ کے دن جب آپ رزلٹ سنتے ہیں، ہمارے بچے جب سنتے ہیں، سنانے والے جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں پہلے ہی کچھ چہرے اس روز بڑے خوش ہوتے ہیں، انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا رزلٹ اچھا ہوگا، اور کچھ پہلے سے ہی ان کے چہرے مرجھائے ہوتے ہیں کہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کارکردگی اچھی نہیں۔ تو فرمایا جا رہا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے اس روز بڑے بارونق ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، لسعیہا راضیہ، وہ راضی ہوں گے، خوش ہوں گے اپنی کارگزاری پر، لسعیہا، اپنی سعی پر، اپنی کوشش پر، اپنی کارگزاری پر وہ خوش ہوں گے۔ فی جنت عالیہ، وہ کیسی جنتوں میں ہوں گے؟ عالی مقام جنتوں میں ہوں گے۔ لا تسمع فیہا لاغیہ، نہیں سنیں گے اس میں کوئی لغو بات، کوئی بیہودہ بات، کوئی لایانی بات، کوئی غیر ضروری بات، بیہودہ قسم کا کلام وہاں نہیں سنیں گے۔ فیہا عین جاریہ، وہاں میٹھے پانی کے چشمے جاری ہوں گے۔ فیہا سرر مرفوعہ، اونچی مسندیں لگی ہوئی وہاں پہ ہوں گی، عام بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہوگا، خوبصورت مسندیں لگی ہوئی ہوں گی۔ واکواب موضوعہ، چنے ہوئے ہوں گے وہاں پہ آب خورے، یعنی ساگر جو ہوں گے ایک طریقے سے، ایک سلیقے سے، خوبصورتی کے ساتھ ساگر لگے ہوئے ہوں گے۔ ونمارق مصفوفہ، اور گاؤ تکیوں کی قطاریں لگی ہوئی ہوں گی، خوبصورت تکیے ہوں گے، ایک ڈھنگ سے لگے ہوئے ہوں گے، صف در صف مصفوفہ۔ وزرابی مبثوثہ، اور نفیس فرش بچھے ہوں گے، کس قسم کے مخملی فرش ہوں گے، کس قسم کے قالین ہوں گے، جن کی تعریف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے نہیں ہوں گے، بڑے خوبصورت اور انتہائی قیمتی بڑھیا قسم کے فرش لگے ہوئے ہوں گے۔ یہ سب چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر ایک اونٹ کی مثال دی جاتی ہے، فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت۔ مختلف مثالوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھاتے ہیں، ہمارے دلوں میں اس بات کو اتارتے ہیں کہ دو قسم کے گروہ آپ کے سامنے ہوں گے، ایک وہ جو بڑے ہی وجوہ یومئذ خاشعہ جن کے لیے کہا، اور دوسرا گروہ ہوگا وجوہ یومئذ ناعمہ خاشعہ۔ اس وقت ہمیں آپ غور کرنا، اپنے گریبان میں جھانکیں گے، اگر اس وقت ہم میں سے کسی کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس روز ہم کن لوگوں میں ہوں گے؟ وہ لوگ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ ان کے چہرے خاشعہ خوف زدہ ہوں گے، یا ان لوگوں میں وجوہ یومئذ ناعمہ تر و تازہ حشاش بشاش خوش باش لوگوں میں ہمارا شمار ہوگا؟ یہ ہم نے اس وقت سوچنا ہے۔ اگر ہم اس وقت نہ سوچ سکے، اپنے بھائیوں بزرگوں کو دنیا سے رخصت کرتے وقت بھی اگر یہ خیال ہمارے دل میں نہ آیا، پختہ توبہ کا ارادہ ہم نے اس وقت بھی نہیں کیا، پھر کب کریں گے؟ پھر کبھی وہ موقع نہیں آئے گا۔ جس کل کی بات آپ کریں گے کہ کل کریں گے، وہ کل کبھی نہیں آئے گا، ابھی نہیں تو کبھی نہیں۔ لہذا اسی وقت توبہ کیجئے، اسی وقت پختہ ارادہ کیجئے کہ ہم واپس اپنے پروردگار کی طرف آئیں گے، واپس اس زندگی کے بارے میں سوچنے والے بنیں گے جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، اور اس زندگی کو کامیاب بنانے کے لیے ہمارے لیے جو اللہ تعالیٰ نے گائیڈ بک نازل کی ہے، یعنی قرآن مقدس، اس کو پڑھتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آپ ہمارے ہاتھوں میں ہر وقت موبائل ہوتا ہے، اسی کو دیکھتے ہیں، لیکن تھوڑا سا وقت تو ہم نکال سکتے ہیں اللہ کی کتاب کے لیے۔ اللہ کی کتاب کے برابر کوئی اور چیز نہیں۔ جہاں موبائل کے لیے 24 گھنٹے اس کو دیکھتے رہتے ہیں، وہاں 24 منٹ تو ہم نکال سکتے ہیں اللہ کی کتاب کے لیے۔
کیا اتنی بھی توفیق ہمیں نہیں ہوگی کہ اللہ کی کتاب کو بھی ہم دیکھنے والے بنیں؟ تو یہ گائیڈ بک ہمارے لیے بھیجی اللہ نے، اس کتاب کو پڑھنے والے ہم بنیں، سمجھنے والے ہم بنیں، اور موت کو یاد رکھنے والے ہم بنیں۔ یہ دل مردہ ہوتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان ھذہ القلوب تصدع کما یصدع الحدید، دلوں پہ زنگ لگتا ہے جس طرح سے لوہے کو لگتا ہے۔ پھر جب عرض کیا گیا کہ کیسے وہ زنگ دور ہوگا، اس کا کیا کریں گے ہم، اس کا سائیکل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا دو چیزیں ہیں، کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، بس یہی دو چیزیں، موت کا تذکرہ کثرت کے ساتھ کیا جائے اور پھر قرآن پاک کی تلاوت کی جائے۔ جو چیز ہماری آنکھوں کے سامنے رہتی ہے اس کے لیے ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں، ہم گاڑیاں دیکھتے ہیں لوگوں کی تو ہم زیادہ کوشش کرتے ہیں کہ ہماری بھی ایسی گاڑی ہو، ہم بنگلے دیکھتے ہیں، بلڈنگیں دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں ہمارا بھی گھر ایسا ہو، ہم کسی کے بچے کو دیکھتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر بن گیا، انجینئر بن گیا، بس ہمارے بچے بھی ڈاکٹر اور انجینئر ہوں۔ جو چیز ہم دیکھتے ہیں، بار بار دیکھتے ہیں، اس کی طرف ہم زیادہ ہماری کشش ہوتی ہے۔ جنت ہم دیکھ نہیں سکتے یہاں، لیکن بار بار اس کا تذکرہ کر سکتے ہیں، اسی لیے بار بار قرآن پاک کی تلاوت کی جائے اور موت کو بار بار یاد کیا جائے، گویا وہ بھی ایک ایسی چیز بن جائے جسے ہم جیسے گویا دیکھ رہے ہوں، جسے گویا ہم چھو رہے ہوں، پھر اس کے لیے بھی تیاری ہوگی۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم سمجھنے والے بنیں اور سمجھنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے بھی ہم بنیں۔